السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 21 کی 5ویں لائن کو پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ سبق نمبر 21 کی 6 لائن کو پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 20 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت کی طرف۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم قرآن پاک سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ الامان والحفیظ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو آپ سب کو درود پاک پڑھ لینا چاہیے، تاکہ آپ کو اس کی رحمتیں اور برکتیں ملتی رہیں۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 21 کی 6 لائن کو۔ سبق شروع کرنے سے پہلے چھوٹا سا ریویو پھر دے دیتی ہوں۔ وقف کہتے کسے ہیں؟ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ تیسرا رول تھا کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ چوتھا رول، کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین، اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے۔ اس طرح ایک رول آج ہم پڑھیں گے، اس سے ریلیٹڈ ہم کلمات بھی پڑھیں گے، تو آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ رول آج انشاءاللہ ہم جو کلمات پڑھیں گے اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا؟ حروف مدہ کی ہوگی کلمات اس سے ریلیٹڈ، اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے ہیں، ان کو ہم نے وقف میں تبدیل نہیں کرنا، وہ سیم ایسے ہی پڑھے جائیں گے جیسے وصل میں پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ تھے سارے قواعد، آپ نے امید ہے اچھے انداز سے سنا ہوگا اور آپ نے یاد بھی کر لیے ہوں گے۔ اب اس کے بعد علامات وقف بھی آپ نے دہرا لینے ہیں، میں بھی آپ کو دہرائی کروا دیتی ہوں۔ گول دائرہ، یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اس طرح میم ہے، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد ہے، اسی طرح یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لام الف، اگر آیت کے اوپر لام الف لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، آیت کے علاوہ لام الف لکھا ہو تو نہ ٹھہریں۔ آج ہم جو نئی چیز پڑھ رہے ہیں وہ ہے اعادہ، وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب نے اچھے انداز سے سنا ہوگا، تو آپ سب نے اچھے انداز سے اس کو یاد بھی کر لینا ہے۔ پیارے بچوں اور ناظرین، شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ، آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 21 کی 6 لائن کو۔ اس کو پہلے وصل کی صورت میں پڑھیں گے، پھر وقف کی صورت میں، دونوں طریقوں سے آپ نے غور سے سننا ہے۔ پہلے پڑھیں گے وصل، ون ہر، وصل کی صورت میں آگے وقف، ون ہر۔ اب دیکھیں، اب اس میں غور کریں کہ دونوں جگہ ہم نے سیم پڑھا، را کے اوپر ساکن کی علامت تھی، ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ وصل میں بھی ہم نے سیم ویسے ہی پڑھا اور وقف میں بھی ویسا ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ ان پہ آخری حروف پہ ساکن کی علامت ہے، یعنی جزم کی علامت ہے، تو اس کو ہم نے وقف میں تبدیل نہیں کرنا، یہ سیم ایسا ہی رہے گا۔ دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں، ون ہر، ون ہر، وصل کی صورت میں، پہلے وصل پھر وقف، ٹھیک ہو گیا۔ دونوں طریقوں سے آپ نے اس کی پریکٹس کر لینی ہے۔ وصل میں بھی سیم ویسی آواز آئے گی، را ساکن ہے، اور وقف میں بھی را ساکن تبدیل نہیں ہوگا، اس کی سیم آواز آئے گی۔ نیکسٹ ہے فرغب، وصل آگے وقف، فرغب، سیم وہی، با ساکن ہو گیا تو یہ تبدیل نہیں ہوگا، یعنی ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ وصل میں بھی فرغب پڑھا گیا اور وقف کی صورت میں بھی فرغب، کیونکہ با ساکن تھا دونوں جگہ، تو با میں کلکلا بھی ہو جائے گا، وہ آواز بھی آپ نے لوٹانی ہے۔ نیکسٹ ہے فحدث، وصل آگے وقف، فحدث۔ اب دس، سا کے اوپر ساکن کی علامت وصل میں بھی، اسی طرح نیچے وقف میں بھی سا ساکن تھا، یہ وقف میں تبدیل نہیں ہوگا، اس کو سیم ایسا ہی پڑھا جائے گا۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں،
फहदिस, फहदिस, तो साकिन थी, उसको तब्दील नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फ़ीहा, वसल, आगे वक्फ, फ़ीहा। अब इस पे गौर करें, हा अलिफ ज़बर हा क्या बन गया, हरूफ मद्दा, ये भी तब्दील नहीं होगा, ये भी पूरा पढ़ा जाएगा वसल की सूरत में भी और वक्फ की सूरत में भी, दोनों सेम पढ़े जाएंगे। फ़ीहा, फ़ीहा दोनों सेम पढ़ा गया। फ़ीहा, आगे वक्फ, फ़ीहा। तो आपने ये गौर करना है और सारे कवायद को दोबारा से आपने साथ साथ दोहराना भी है। नेक्स्ट है तहतदू, वसल, आगे वक्फ, तहतदू, दोनों में सेम पढ़ा गया। अब इस पे देखें, गौर करें, ये क्या बन गया, वाव साकिन से पहले पेश आ गई, हरूफ मद्दा था ये भी, तो इसको भी हमने वक्फ में तब्दील नहीं किया, पूरा पढ़ा जाएगा। इस तरह वसल में भी हमने पूरा पढ़ा और वक्फ में भी हमने हरूफ मद्दा को तब्दील नहीं करना। हमने जो रूल पढ़ा था वो क्या था, खड़ा ज़बर, हरूफ मद्दा और साकिन हरफ वक्फ में तब्दील नहीं होते, तो आपने इसको अच्छे अंदाज से याद कर लेना है। नेक्स्ट है कौली, वसल, आगे वक्फ, कौली। वक्फ की सूरत में भी सेम वैसे ही पड़ेगा, लाम या ज़ेर ली क्या था, या साकिन से पहले ज़ेर आ गई, ये भी हरूफ मद्दा हो गया। इसको भी वसल में हमने पूरा पढ़ा और वक्फ की सूरत में भी इसको पूरा पढ़ा गया। तो प्यारे बच्चों और नाजरीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से सुना होगा, आपने अच्छे अंदाज से पढ़ा भी होगा और अच्छे अंदाज से इसको याद भी कर लेना है। तो आपने इन सब को दोबारा से दोहरा लेना है, जितने भी कवायद आपने याद किए हैं, ताकि आपको सबक पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो। प्यारे बच्चों और नाजरीन, ये था हमारा आज का सबक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो बनाने में कोई कमी या गलती हो गई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके बताने से मेरी भी इस्लाह हो जाएगी और आपके लिए भी सदका जारिया होगा। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।